صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. عزیزان محترم، ایک ضروری مسئلہ سمجھنے کی ہے. اوپر جو نفاق اور منافقین کا بیان آیا، یہ دور نبوت کے ساتھ خاص ہے. رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے ہی دنیا سے پردہ فرما گئے، اس کے بعد سے یا تو ایمان ہے یا تو کفر ہے، یا تو مومن ہے یا تو کافر ہے. درمیانہ جو منافق وہ نہیں ہے. کسی کو منافق کہنا بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ نفاق کا تعلق دل سے ہے، اور دل کا بھید جاننے والا صرف اللہ تبارک و تعالی ہے. اور اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو منافقین کی نشاندہی فرمایا ہے. اب جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو وحی کا سلسلہ بند ہو گیا. اب کوئی جان ہی نہیں سکتا ہے کہ کون منافق ہے کون مومن ہے. اس لیے جمہور اہل سنت والجماعت کا فیصلہ ہے یا تو مومن ہے یا تو کافر ہے. اب کل 21ویں آیت کی مختصر سی تشریح اور تفسیر گزری ہے. اب 22ویں آیت پڑھی گئی ہے. اوپر کی آیت میں کل یہ بات آئی تھی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے پروردگار کی عبادت کرو. عبادت کا معنی بتایا گیا. اب رب کی ایک صفت اوپر بیان ہوئی، خلقکم والذین من قبلکم، وہ ذات تم کو بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا. اب یہاں ایک دوسری صفت آ رہی ہے، الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ ذات جو پروردگار ہے وہ تمہارے فائدے کے لیے زمین کو فرش بنایا ہے. فرش بچھونا جس میں آدمی سوتا اٹھتا ہے. زمین کو بچھونا اس لیے بیان فرمایا کہ آدمی زمین پر اپنی ضرورت کی عمارتیں بنا سکتا ہے، رہ سکتا ہے. زمین کو اتنا نرم نہیں بنایا پانی کی طرح یا دلدل کی زمین کی طرح کہ آدمی کا پیر کھڑ نہ سکے، اور نہ اتنا سخت بنایا پتھر اور لوہے کی طرح کہ اس میں کوئی کام ہی نہ کر سکے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نرم بنایا کہ انسان اسے اپنی ضرورت میں استعمال کر سکے. سب سے بڑا اہم جو فائدہ انسان زمین سے حاصل کرتا ہے اس کا بیان آگے آ رہا ہے. اور اس سے پہلے جو انسان کی ایک ضرورت ہے سونا، اس کے لیے بچھونا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو تمہارے فائدے کے لیے زمین کو فرش بنائے اور آسمان کو چھت بنائے. پارہ 17 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا. تو اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ زمین اور آسمان انسان کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا.
آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی کو نازل فرمایا، یعنی بارش برسایا۔ پارہ 14 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، ہم نے آسمان سے انسان کی ضرورت کے بقدر پانی کو اتارا۔ اور اسی پارہ 4 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہم نے بارش برسا کر پانی کو ذخیرہ کر دیا، ایک ایسی پائپ لائن بچھایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کی تہ میں، جسے ہم سم بولتے ہیں، ایک اللہ میاں کی قدرتی سم زمین کے نیچے پھیلی ہوئی۔ انسان کو جب ضرورت پڑتا ہے کنویں کی شکل میں، بور کی شکل میں پانی نکال لیتا ہے، صاف و شفاف، تازہ، کہیں میٹھا، کہیں کچھ کہیں کچھ، بہرحال مختلف قسم کے پانی اللہ تبارک و تعالی برسائے ہوئے پانی کو ذخیرہ کر دیتا ہے۔ اور خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ہم پانی برسا کر تمہیں حکم دیتے اپنی ضرورت کے بقدر پانی کو جمع کر کے رکھ لو، تو ہم پانی کو جمع کر کے رکھیں گے 1 ہفتہ زیادہ سے زیادہ، ورنہ اس کے بعد پانی سڑ جائے گا۔ لیکن اللہ نے کہا نہیں، ہم جمع کر کے رکھیں گے، جب تم کو ضرورت پڑے گی اس وقت تم زمین سے نکال لینا۔ نکالنے کے آلات بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عطا فرمائے۔ تو پانی کے بغیر کوئی چیز دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتی۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر چیز کو زندگی، بقا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے پانی سے رکھا ہے، چاہے وہ جاندار ہو یا بے جان ہو۔ جیسے ہم جانتے ہیں بے جان جتنی چیزیں ہیں سب کو بنانے کے لیے پانی کی ضرورت پڑتی ہے۔ عمارت لے لو، مشینری لے لو، کوئی بھی چیز بنانا ہو پانی کے بغیر کوئی چیز ہمارے، اور خود انسان، جانور، سارے کے سارے پانی کے محتاج ہیں۔ اور اس پانی کو اتنا اللہ تعالیٰ نے سستا کر دیا کہ ہر آدمی جب چاہے جہاں چاہے پانی حاصل کر سکتا ہے۔ پانی کی خرید و فروخت صحیح نہیں ہے۔ اب جو پانی کی خرید و فروخت ہوتی ہے وہ RO کی وجہ سے ہے، یا یہ کہ مشین کے ذریعے پانی نکالتے ہیں تو بجلی کا خرچہ ہے۔ اب بجلی کا خرچہ چاہے 10 روپے ہو اور لیتا ہو 100 روپے، وہ صحیح ہے، لیکن پانی کی کوئی قیمت نہیں ہے، پانی کی خرید و فروخت صحیح نہیں ہے۔ اب اس کے علاوہ جو پانی RO کی شکل میں یا کوئی بھی شکل میں، یہ سب صحیح ہے، اس لیے کہ اس کے اوپر جو محنت لگی ہے، محنت کی رقم وصول کی جاتی ہے، پانی کی قیمت وصول نہیں کی جاتی ہے۔ آگے پڑھتے ہیں فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر ہم نے اسی پانی سے تمہارے لیے روزی نکالا۔ اب رب کہا، پہلی صفت پیدا کرنا بتایا، دوسری صفت ہم نے زمین کو فرش بنایا یہ کہا، اور تیسری صفت آسمان کو چھت بنایا کہا، اور چوتھی صفت پانی برسایا کہا۔ یہ سب کا سب صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کا عمل ہے، اس میں کسی غیر کو کسی درجے میں دخل نہیں، یہ تو سب دنیا جانتی ہے، کسی کے قبضے میں۔ اب آگے جو آیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا، اللہ کے پانی بھی اللہ تعالیٰ ہی برساتے ہیں۔ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پانی جسے تم پیتے ہو اس کو ہم نے اتارا ہے کہ تم نے اتارا ہے۔ تو اب اس کے بعد جو زمین سے پیداوار، اناج، پھل، پھول، فروٹ، ساری چیزوں جو اللہ تعالیٰ نکالتے ہیں، انسان کے لیے بھی روزی ہے اور جانوروں کے لیے بھی روزی کا سامان۔ البتہ اس میں ذرا سا انسان کو غفلت ہے، اسے ہو سکتا یہ سمجھے کہ یہ سب کسان کی اور باغبان کی محنت ہے،
کسان اور باغبان کا کام کیا ہے؟ زمین کو ہموار کرنا، بیج بو دینا، اور اس کے بعد جب اس کے پودے نکلیں گے، اس کے پتے نکلیں گے تو اس کی حفاظت کرنا، اور خارجی جو کچھ بھی اس کے لیے مضر چیزیں ہیں ان سب سے اس کی حفاظت کریں گے، تو اس کے بعد اس سے اناج ہوگا، پھل ہوگا، پھول ہوگا، سب ہوگا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت سے، باقی وہ کسان کی محنت ہے بس۔ لیکن کسی کسان کو یہ پتہ نہیں کہ میرے اناج سے مجھے کچھ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ امن و عافیت، سلامتی عطا فرمائے۔ ابھی اتنی بارشیں ہوئی ہیں حیدرآباد کے علاقے میں، جس کا اثر گلبرگہ تک بھی پہنچا ہے، تو ہزاروں ایکڑ کی فصلیں ختم ہو گئی۔ کوئی کسان تصور نہیں کیا ہوگا کہ ہم اناج نہیں کاٹیں گے، فصل ہمارا نہیں کٹے گا، تصور بھی نہیں ہوگا۔ سب یہی خواب دیکھتے رہے ہوں گے، فصل کٹے گی، پیسے جمائیں گے، پیسہ کمائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ ایک نظام ہے، تکوینی نظام ہے۔ عام طور سے پوچھتے ہیں کیا اللہ کا عذاب ہے؟ نہیں، اللہ کا عذاب اس کو نہیں بولتے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرما دیا، ہم آپ کی امت کو عذاب نازل کر کے تباہ نہیں کریں گے، ختم نہیں کریں گے۔ اور جو کچھ ہے یہ آزمائش، امتحان ہے، وہ تو ہوتا رہتا ہے۔ امتحان کے بغیر تو کون انسان جیتا ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ اور ایک جگہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان یہ سمجھا ہے کہ ہم نے اسے پیدا کر کے ویسے ہی چھوڑ دیا، اس کا امتحان نہیں لیا جائے گا۔ نہیں، امتحان ہوگا، جیسے بھی ہو۔ یہ تو اس سے پہلے بارہا ہم سنے بھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ ساری چیزیں ہمارے طرف سے ہیں، بغیر کسی استحقاق کے ہماری طرف سے عطایا ہیں، تو اب تم کیا کرو؟ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا۔ ہرگز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو پارٹنر نہ بناؤ، شریک نہ بناؤ۔ اور تم یہ سب جانتے ہو۔ کیا جانتے ہو؟ یعنی یہ ساری چیزیں، یہ سارے صفات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ افرأیتم ما تحرثون انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں بتاؤ یہ جو کھیتیاں تم کرتے ہو، یعنی زمین پر جو محنت کرتے ہیں کسان اور باغبان، اسے پوچھتے ہیں افرأیتم ما تحرثون، بتاؤ تم جو کھیتیاں کرتے ہو اس میں زراعت ہم پیدا کرتے ہیں کہ تم پیدا کرتے ہو؟ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون۔ تو بلا شبہ ہر انسان یہ کہے گا اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ باقی رکھنے والے ہیں، محفوظ کرنے والے ہیں، پھر انسان کو عطا کرنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اتنی ساری صفات قدرت میری خوب جانتے ہو وانتم تعلمون، تو اب میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، کسی کو پارٹنر نہ بناؤ، کسی کی پوجا نہ کرو، کسی کو مشکل کشا حاجت روا نہ سمجھو۔ یہ سب سے اہم چیز ہے جو قرآن میں یہ مضمون بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے، اسی کو ہم توحید کا مضمون بولتے ہیں۔ یہ چیز ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے عطا فرمائے، ہر مسلمان کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا القرآن الحکیم۔